دیکھنا، ملفوظات بزرگوں کے سننا سنانا، مجلسیں کر لی جی، اور یہ آج کل نیٹ ویٹ پر کچھ بیان ادھر چلا دیے ادھر چلا دیے، فلاں بزرگ کا بیان بہت اچھا تھا، فلاں میں یہ تھی، فلاں میں یہ بات تھی، بہت عمدہ تھا۔ ایک میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مزاج سا بنتا جا رہا ہے، لیکن یہی شخص اگر اگلے 24 گھنٹے میں یہ دیکھے کہ میں نے گزشتہ کل بیانات تو بہت اچھے اچھے سن لیے اور یہ سارا ہوا اور ایک دوسرے کو آگے فارورڈ بھی کر دیے، لیکن میری اپنی زندگی میں، میرے قلب کی حالت میں، میری اعمال میں، عبادات میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی مجھ کو یا نہیں ہوئی محسوس؟ اور زندگی میں روزانہ کچھ آگے میں بڑھ رہا ہوں یا نہیں بڑھ رہا ہوں، یا جیسا تھا ویسا کا ویسا یا اور پیچھے چلا گیا؟ یعنی اعمال کی شکلیں تو وہی موجود، لیکن کیفیات، خشوع و خضوع، تضرع، آہوزاری اور استحضار عظمت خداوندی، اس میں اضافہ ہے یا بس دل کی ویسی حالت ہے جیسی نماز پہلے پڑھتا تھا، سارے بیانات بھی سن رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، لیکن نماز میری ویسی کی ویسی؟ نماز میں جو خیالات کا ایک ڈھیر ہوتا تھا اور میں اس میں گم رہتا تھا اور گھسا رہتا تھا، کبھی کاروباری، کبھی گھر کی فکریں، کبھی سفر و اسفار کی چیزیں، وہ ساری گھوم رہی اور کھڑا نماز میں۔ تو آیا حالت ویسی کی ویسی ہے یا اس میں کچھ تبدیلی؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح ہم سب۔ میں اپنے کو پہلے خطاب کرتا ہوں جی، کہ ان ملفوظات اور تقریروں اور بیانات اور ان کو فارورڈ کرنے، سننے، سنانے، مجلس اٹینڈ کرنے اور ان سب چیزوں سے اسی وقت میں بارگاہ خداوندی میں، اسی وقت میں یہ سب مجلسیں کارآمد ہوگی کہ جب یہ سب ہماری زندگی میں بھی آ جائے اور اثر انداز ہو۔ اور اگر سنے اور سنتے رہے اور ایک عادت سی بنا لی، بس ایک اچھا لگنے لگا، طبیعت میں ایک ذوق پیدا ہو گیا، کبھی چلو اور سنو اور بیٹھو اور بس آؤ اور جیسے پہلے اعمال تھے ویسے کے ویسے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا، میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو لکھتا رہتا ہوں، اس میں ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ رات کو لیٹتے وقت میں محاسبہ اپنا ضرور کر لینا چاہیے۔ ایک ہے محاسبہ اور ایک ہے مراقبہ۔ میں نے اس چھوٹے سے رسالے میں لکھا کہ ان دو عملوں کا اگر آدمی پابند ہو جائے کہ بستر پر اپنا سر رکھ کے سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ کر لے، اور اصل میں جس آدمی کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے نا میرے بھائیوں، وہ تو محاسبہ بغیر کسی کی تقریر، بغیر کسی کی تلقین، بغیر کسی کے وعد و نصیحت کے وہ تو کر کے ہی سوئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے تو ہر دن یہ لگ رہا ہے کہ میری یہ عمر برف کی طرح گھل رہی ہے اور نہ معلوم کون سے دن ختم ہو جائے۔ تو میں نے کیا کیا ہے آخر آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ تو اس لیے وہ چیک کرے گا کہ آج میرا دن کیسے گزرا، آج میری صبح شام کیسے گزری، یہی محاسبہ ہے۔ اٹھنے کے بعد سے میں نے اب تک آج دن بھر میں کتنے اچھے کام ہوئے اور کتنے برے ہوئے اور کتنا وقت ضائع کیا۔ یہ وقت ضائع کرنے کو ہم کسی شمار میں لاتے ہی نہیں، حالانکہ یہ خود ایک بہت بڑی مسٹیک اور خطا ہے ہم سے۔ ٹائم پاس کرتے ہیں، جن جو چھٹیوں کے دن ہے، 2 دن یہ تو چھٹی گئے، پڑے سو رہے۔ ارے بھائی، یہ فرصت کا اور صحت کا اور قوت و طاقت کا اور انرجی تمہارے بدن میں ہے اور تمہاری صحت ٹھیک ٹھاک ہے اور یہ وقت خالی ملا ہے، تو اس میں اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ جیسے میں نے اس دن ایک دن بتایا تھا کہ عام طور سے جہاز میں جو لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی سیٹ ملے جس پہ سو سکیں، لیٹ کے سو جائیں، اور خوش ہوتے ہیں یہاں جہاز خالی تھا ہم تو سوتے ہوئے گئے۔ ارے میرے بھائی، یہ جو موقع جہاز میں بیٹھ کے ملتا ہے خلوت کا، یکسوئی کا، کہ ذہن بالکل یکسو ہے، نہ کوئی قریب میں ہے، نہ باتیں ہو رہی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، بندے خدا یہ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شاندار وقت ہے۔ جتنا ہو سکے وہاں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو اور اللہ کو مناؤ اور اپنی ماضی کی زندگی پہ غور کرو، کبھی توبہ استغفار، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی درود شریف، کبھی دوسرے اذکار۔ جب سے بیٹھے اور یہاں تک اترے تو ایک گویا کہ ایسی زندگی میں داخل ہو گئے کہ یومن ولدت امہ، ایسے ہو گئے کہ سب گناہ اور خطائیں۔ ویسے بھی سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے عزیز اور بھائیوں، اگر سفر دینی ہو تو نور علی نور،
سفر میں دعا قبول، اور اگر سفر دینی ہو، اور عام طور سے دینی سفر ہوتے ہیں، یاد رکھنا کسب معاش، حلال معاش کمائی جو ہوتی ہے اس کا جو سفر ہوتا ہے اس کو بھی علماء نے دینی سفر لکھا ہے۔ کسب معاش کے لیے، حلال کمائی کے لیے جو جا رہا ہو، ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اس کے لیے نہیں، دنیا کے اس کے لیے آپ بھی فی سبیل اللہ ہے، اس لیے کہ اگر حرام کماتے اور رہتے اور دھوکہ دے کے جھوٹ بول کے اور سود اور انٹرسٹ اور فلاں تو گناہ ہوتا، تو اس سے آپ بچ رہے ہیں۔ جب کسی شخص نے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ، یہ بات دریافت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے ملنا اور اپنی ضرورت پورا کرنا، اس میں بھی اجر و ثواب رکھ دیا شریعت نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ اگر یہی عمل دوسری جگہ کیا جاتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا، تو اس نے اس سے بچ کر یہ کام کیا ہے، تو اللہ کے خوف سے اور ڈر سے یہ کام انجام دیا ہے، تو اس میں بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو اسی طرح حرام سے بچ کر ایک آدمی حلال۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اوقات زندگی ہے، زندگی کے اوقات یہ بڑے قیمتی ہیں، تو اپنا محاسبہ جب رات کو بستر پر چلے تو تھوڑا سا ہلکا سا ذرا سا جائزہ لے لے اپنا کہ آج صبح سے ابھی تک رات تک میں نے کیا کیا، اچھے کام جو کیے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے۔ جی کل میں آتے ہوئے راستے میں بتا رہا تھا، وہ ساتھی جو میرے ساتھ تھے، میں ایک مرتبہ حضرت میر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اب کسی کا فون آیا، جی مجھ سے یہ بھی نہیں ہو رہا اور یہ بھی نہیں ہے اور میرے اندر یہ بھی نہیں ہے اور میں ایسا بھی نہیں ہوں اور یہ بھی نہیں ہوں، تو میں نے میر صاحب کو دیکھا کہ اس کو ڈانٹا، اتنا زیادہ مت اس طرح کی باتیں کرو ورنہ تم احساس کمتری میں چلے جاؤ گے اور پھر سب کچھ چھوڑ بیٹھو گے۔ زنا کرتے ہو، شراب پیتے ہو، ڈاکہ ڈالتے ہو، کسی کو قتل کیا تم نے، کسی کو مارا تم نے، یہ کیا کہ نہیں نہیں نہیں، تو پھر اس پر اللہ کا شکر بھی تو ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں سے تمہیں بچا کے رکھا ہے، نماز پڑھ رہے ہو جی، اور موٹے موٹے سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہو، تو کم از کم یہ جذبات بھی دل میں رکھو، ورنہ اگر ہر وقت یہی رہے گا بس کچھ نہیں بس کچھ نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، واہ ارے واہ، ہمارے بزرگوں کی عجیب شان ہے، سچ عرض کر رہا ہوں، یہ اس طرح منفی سوچ ہر وقت سوچتے سوچتے نا، مجھ سے یہ بھی نہیں ہو رہا، مجھ سے وہ بھی نہیں ہو رہا، میں یہ بھی نہیں کر رہا ہوں، سوچو لیکن جو کر رہے ہو اللہ نے جو توفیق دی اس پر اللہ کا شکر بھی تو ادا کرو۔ جب آدمی رات کو بیٹھ کے سوچے گا الحمدللہ آج میں نے کوئی بد نظری نہیں کی، الحمدللہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھی، اللہ تیرا شکر ہے میری قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی، میرے معمولات بھی بالکل وقت پر پورے ہوئے، اور الحمدللہ ایک ایسا موڑ آیا تھا کہ بیوی شوہر میں ذرا جھگڑا تھا تو نے مجھ کو توفیق دی کہ میں نے حلم سے کام لیا، صبر سے کام لیا، اور بیوی کے تلخ اور کڑوے جملوں پر میں نے ان کو برداشت کر لیا، میں غصے میں نہیں آیا، اللہ آپ کی توفیق تھی، ورنہ اگر میں بھی غصے میں آتا اور دونوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑے اور اختلافات چلتے تو نہ معلوم کہاں تک بات پہنچتی، اور فلاں نے مجھ کو آج یہ جملہ بولا فون پر لیکن اللہ میں نے برداشت کر لیا وغیرہ۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جن اعمال کی اللہ نے توفیق دی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور بھائیو جو چھوٹ گئے، جو نہیں ہو سکے، جو اوقات زندگی ضائع ہو گئے، یا جو نماز غفلتوں میں پڑھی گئی، جی تو رات کو بیٹھ کر سوچے یار میری نمازوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، میں تصوف سلوک کی باتیں تو چھوٹی موٹی بہت کر رہا ہوں لیکن نمازیں اسی طرح غفلت کی ہیں، یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حاجی شکیل صاحب بمبئی والے جو بعضوں کے شیخ بھی ہیں یہاں، ان کا خاص اسی پر زور ہے کہ نماز پڑھو، نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نماز پڑھو، اور اپنے شیخ کا جملہ انہوں نے کتاب میں نقل کیا، انہوں نے کہا حاجی شکیل اپنی زندگی میں اگر دین لانا چاہتے ہو اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بس اتنا بتاتا ہوں کہ تم اپنی نماز کو ٹھیک کر لو نا، اس کے بعد دیکھنا ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ نماز معمولی چیز نہیں، لیکن آج کل ہماری نماز ایسی ہے جیسے کاغذ کا پھول کہ دکھے گا تو وہ کہ یہ پھول ہے لیکن اندر میں خوشبو، ورنہ سچی بات یہی ہے کہ اگر تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن اگر نماز کو اس کی صحیح کیفیت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشوع و خضوع کا طریقہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، زبان سے جو نکل رہا ہے
بول رہی ہے، دل بھی وہی بول رہا ہو۔ زبان کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو رسمی طور پر عادی نہ ہو جاؤ کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سوچ رہے اپنی کاروبار کو، سوچ رہے اپنی فیکٹری کو، سوچ رہے اپنے سفر و اسفار کو، سوچ رہے اپنے دوستوں سے ملاقات اور ملنے کو، سوچ رہے گھر میں انڈیا میں جو اور کراچی میں اپنے فیملی خاندان والے ان کو، اور پوری سورہ فاتحہ پڑھ لی، پوری سورت پڑھ لی، 2 رکعت کے بعد پتہ چلا میں تو کہاں کن خیالات میں ہوں۔ اور یہ جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ عشق مجازی سے بہت زیادہ ڈراتے تھے اور بچاتے تھے، میرے عزیزو یہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ایک بار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے آزاد دل میں فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے دل کا قبلہ بدل کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا نماز میں آدمی کھڑا ہوا ہے اور ادھر نیت باندھی اور پورا اسی کے متعلق اپنے معشوق معشوقہ، محبوب محبوبہ، فلمی ایکٹر اداکار اداکارہ اسی کے ارد گرد سارا گھوم رہا ہے، یہاں تک کہ جب سلام پھرا تو اسے پتا چلا ارے میں نے 4 رکعت پوری کر لی، اور میں تو نیت باندھنے کے بعد سے سلام پھرنے تک مجھے پتہ بھی نہیں کہ امام نے کیا پڑھایا اور کیا ہوا ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے تحفۃ السالکین جو ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا، اس کے شروع میں میں نے بات لکھی ہے کہ آج کل ہم میں ایک مرض پیدا ہو گیا، تصوف و سلوک کی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت کرتے ہیں، جی یہ کہا انہوں نے، یہ کہا، اور اس میں یہ ہے اور اس میں یوں ہے، اور اپنی نماز کی فکر۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، نماز کو خشوع و خضوع دھیان سے، توجہ سے، اور ایک بات کہتا چلوں، نماز کا خشوع و خضوع وضو سے شروع ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ وضو جتنے خشوع و خضوع اور آداب کے ساتھ ہوگا، توجہ اللہ کے ساتھ ہوگا، اس کا فرق اور اس کا ایفیکٹ ادھر نماز کے اوپر بھی پڑے گا۔ گھر میں اطمینان سے یکسوئی کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ وضو کرے کہ میں دربار خداوندی میں حاضری کی تیاری کر رہا ہوں، مسواک وغیرہ بھی ہو اور اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد باوقار انداز سے، جی وقار کے ساتھ گھر سے نکل کے چلے، اطمینان اور سنجیدگی اور متانت کے ساتھ گھر سے نکل کے چلے کہ میری بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے، اور اس کے بعد جا کے مسجد میں جب پہنچے، یہ بہت بڑی چیز ہے، معمولی نہیں۔ بہت آدمی چلتا رہتا ہے۔ مجھے ایک وہاں دارالعلوم دیوبند کے پیشکار تھے، دفتر اہتمام میں ہوتے تھے، بہت عمر رسیدہ، تو میں جب ساؤتھ افریقہ آ رہا تھا، انگلش ان کو آتی تھی، میں نے کہا حضرت یہ ذرا فارم میرا بھر دو، انگلش کا جو ہے اس میں بہت سارے عجیب عجیب سوالات ہیں۔ تو بہرحال اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب میرے ساتھی ہوتے ہیں درسی، اور میں ان کے ساتھ پڑھا ہوں۔ تو میں ایک دن مرکز گیا اور میں نے کہا مولی انعام چھوڑو یہ سب چلے بلے اور یہ سب جماعت کی باتیں، مجھے تو تم ایک بات بتاؤ، میری نماز میں یار خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اسے کیسے کروں؟ بس یہ نہ کہنا کہ چل چلے میں، یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں کہ میں نے کہا کہ مجھے انعام یہ نہ کہنا کہ جاؤ چلے میں، مجھے تو صرف یہ نسخہ بتاؤ، کیونکہ میری نماز میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھو خشوع و خضوع کی ایک ہے خیالات کا آنا اور ایک ہے خیالات کا لانا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں خیالات کا آنا خشوع و خضوع کے خلاف نہیں، خیالات کا لانا خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ کیا مطلب؟ آپ پورا قصد و ارادہ کر کے شیطان سے جم کے لڑائی لڑنی ہے۔ کیا مطلب شیطان سے لڑائی لڑنی؟ حدیث شریف میں ہے جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اذکر قضا، فلاں بات یاد کر، فلاں واقعہ یاد کر، فلاں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو کیا کرے گا، کیسے اس سے بدلہ لے گا، کاروباری فلاں مسئلہ ہو گیا اس کا حل کیا نکالے گا۔ بیٹھا پورا اطمینان سے پڑھ بھی رہا ہے، رسمی طور پہ زبان پہ جملے جاری ہیں اور پلاننگ بنا رہا ہے، یہ کروں گا اور یہ کروں گا، تو شیطان آ کے اذکر قضا کہتا ہے، یہ یاد کر۔ اب بس اپنے ارادے اور اختیار سے وساوس کو، باہر کے خیالات کو لانے نہ دو، آئے تو وہ خشوع و خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس کی ترکیب میں نے عرض کی کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شروع سے جو کلمہ شروع کر رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے معانی و مطالب کو ساتھ ساتھ دل سے کہتا چلے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور میرے عزیز ایک بات اور عرض ہے کہ
آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اس سے بھی خشوع و خضوع آئے گا۔ یہ جو ہمیں بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی پڑھ کے نماز پڑھنے کا ایک وہ بن گیا ہے مرض، یہ ایک بیماری ہے۔ ایسا ہے جیسے ایک بوجھ ہے نا، اس کو اتارنا چاہتے ہیں، جلدی سے بس پڑھ کے اور چلو آ جاؤ۔ پچھلے سفر میں میرے جو موجودہ شیخ ہیں وہ حضرت مولانا سلیم دورات یو کے میں ہوتے ہیں، تو یہاں آئے ہوئے تھے رمضان میں۔ مجھے بتایا، میں نے کہا حضرت میں آپ کے یہاں لندن آنے کی کوشش کروں یا حرم شریف آ جاؤں؟ آپ سے مشورے کے بعد میں اپنی تیاری کروں گا۔ ساؤتھ افریقہ سے میں نے حضرت کو میسج بھیجا، فون کیا، بس اتنی بات ہے کہ یو کے کا ویزا ملے نہ ملے لیکن عمرے کا بظاہر تقریباً مل ہی جائے گا، تو حرمین میں تو ملاقات تقریباً یقینی، مگر یو کے میں ملاقات ہونا یہ کوئی یقینی معاملہ نہیں ہے، اس لیے آپ بس جیسا فرمائے میں کروں۔ تو حضرت نے فرمایا یقینی کو ترجیح دے دو اور وہیں حرمین میں آ جاؤ۔ تو بہرحال میں یہاں آیا تو باتوں باتوں میں پھر حضرت ایک دن نصیحت کر رہے تو یہ فرما رہے تھے، عام طور سے جب عمرے پہ لوگ آتے ہیں نا تو بیچارے احرام باندھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ سامان رکھ کے میاں جلدی سے چلو بس اب کر کے عمرہ، اور پھر فریش ہو کے تازہ دم ہو کے پھر ہم جو ہے سو جائیں۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہ کرنا، تم عمرہ کرنے آئے ہو، ایک بڑی عبادت ہے، ایک مقصد لے کے آئے ہو، تو آؤ اپنی تھکاوٹ اطمینان سے اتارو، اور اتارنے کے بعد بالکل طبیعت فریش جب ہو جاوے تو اب چلو، اور اس خیال سے کہ ہر قدم پر تمام جو کچھ بھی عمرے کے اعمال ہیں مجھے ہر عمل کو بڑے سکون اور اطمینان سے ادا کرنا ہے، بھاگم بھاگ نہیں کہ جیسے جلدی سے کر کے فارغ ہو جاؤ۔ لوگ وہ مچاتے ہیں باقاعدہ، میں تو ہو گیا فارغ، میں نے حل کرا لیا، میں نے قصر کرا لیا، جتنی جلدی سے فارغ ہو تو پھر خبر دیتے ہیں ایک دوسرے کو میں تو فارغ ہو گیا ہوں۔ حالانکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ احرام میں جب تک آدمی ہوتا ہے تو وہ عبادت میں ہوتا ہے۔ جی ہمارے ہاں عام طور سے لوگ احرام نہیں باندھتے، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نکیر بھی فرمائی تھی ایک مرتبہ، بعض لوگ احرام کی لمبائی سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہم تو جی مدینہ جائیں گے پہلے سیدھے، کیوں، ورنہ تو بہت دور سے احرام باندھنا پڑے گا۔ یہ تصور خیال غلط ہے، تو احرام باندھو گے تو عبادت میں آ جاؤ گے۔ بہرحال باتوں سے باتیں نکل گئی، تو جب نماز پڑھیں ہم تو جی دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور اس کی ترکیب، آسان ترکیب نماز میں خشوع و خضوع کی بتا رہا ہوں، بہت آسان اور سہل ترکیب۔ وہ آسان سہل ترکیب یہ ہے کہ جو کلمات ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں دل کو بھی ساتھ میں شامل رکھ لو، کہ دل بھی شامل رہے اور ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اور حاجی شکیل صاحب نے ان کا مضمون ہے تو ان کے حوالے سے بیان کرنا چاہیے ورنہ ایک خیانت ہوتی ہے، انہی سے مضمون میں نے سنا، اور یہی غالباً مدینہ شریف یا مکہ معظمہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو سب کو بٹھایا، کہا کہ آؤ بھائی نماز کے بارے میں کچھ بات کر لیں، اور یہ کہا کہ نماز کو دھیان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے انہوں نے ترکیب بتائی، 2 رکعت نفل نماز روزانہ پڑھو کہ پورے خشوع و خضوع سے پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو گئے، آپ نے شروع کی، قرات شروع کر دی، اب دیکھا یار چند سیکنڈ تو دھیان نماز میں رہا اور اس کے بعد تو دھیان غائب ہو گیا۔ تو جب دھیان غائب ہو گیا، مثلا سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے دھیان تھا، جب سورت پڑھی تو دھیان غائب ہو گیا، تو ایک اور سورت ملا لو، اور دل میں شیطان سے کہو اچھا تو نے میرا دھیان غائب کیا تھا نا، میں اور ایک دوسری سورت ملاؤں گا، اگر پھر اس میں کچھ کمی ہو تیسری سورت ملا لو، گنجائش ہے، مسئلے کے اعتبار سے درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ میرا قیام پورے خشوع و خضوع اور دھیان سے ہو گیا، اب چلے رکوع میں گئے، جانے کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں ایک بات، اسے کہیں گے وارننگ کہہ لو، شیطان اپنی جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ اس کا دھیان میں رہنے نہ دوں۔ آپ کر کے دیکھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ یہ کریں گے شیطان پوری ایسے واقعات آپ کو یاد دلائے گا، سیریس، آپ کے گھریلو معاملات، معاشی معاملات، آفس کے معاملات، ایسے سیریس آپ کو ذہن میں دلائے گا کہ آپ ادھر سبحان ربی العظیم کہہ کے چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بڑائی، اس طرف اپنا ذہن رکھ کے ان معانی میں اپنے کو گم کر دوں میں، اور اللہ کی عظمت سے قلب کو سرشار کر لوں، لیکن وہ آپ کو یاد دلائے گا ادھر سے ادھر سے۔ بہرحال
آپ نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا، دیکھا کہ 1-2 مرتبہ کہنے تک تو دھیان تھا، پھر نہیں رہا، تو 5 کو 7 کر دو اور 7 کو 9 کر دو اور 9 کو 11 کر دو، یہاں تک کہ شیطان کہے گا بابا رہنے دے، تو 2 منٹ میں نماز پڑھتا، تجھے 15 منٹ ہو گئی 2 نفل پڑھتے پڑھتے، میں نہیں ڈالتا تیرے اس میں، چل پڑھ لے، تو اطمینان سے نماز پڑھ لے، لیکن جلدی سے ختم ہو، ورنہ جتنا تو لمبا کرتا جائے گا تیرا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا، اور یہ تیرا اجر و ثواب بڑھانا مجھے پسند نہیں ہے۔ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ، یہاں تک کہ اطمینان ہو گیا کہ میرا رکوع خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوا۔ اب کھڑے ہو جاؤ، یہی کام سجدے میں کرو، پھر یہی کام دوسرے سجدے میں کرو، اور یہی کام کھڑے ہونے کے بعد اس حالت میں کرو۔ تو حضرت حاجی شکیل صاحب فرماتے تھے کہ کچھ دن لگیں گے، اس کے بعد دیکھنا کہ کیسی شاندار نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دین اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں اعمال کا وجود مقصود نہیں، بلکہ اعمال کا قبول مقصود ہے۔ وجود اعمال اگر ہوتا رہے اور قبول اعمال نہ ہو تو مرنے کے بعد خسارہ ہی خسارہ ہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو نماز ہے درجہ سقوط فرضیت میں، یعنی فرضیت ساقط ہونے کے درجے کے اعتبار سے تو جیسے بھی تم پڑھ لو تو کہے گے، مفتی صاحب سے جا کے پوچھو میں نے قومہ بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، نماز ہوئی، تو مسئلہ بتائے گا جی ہاں آپ کی نماز ہو گئی، لیکن درجہ قبولیت عند اللہ میں خشوع و خضوع شرط ہے۔ نیت باندھی اور سلام پھیرا، ایسے بعض واقعات میرے سامنے آئے۔ ایک طالب علم کو میں نے پوچھا، ہاں بھائی وہ امام صاحب سے رکعت میں کیا غلطی ہوئی تھی؟ سر کھجانے لگا، جی حضرت وہ کون سی رکعت میں؟ میں نے کہا نہیں غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ جی آئی ڈونٹ نو۔ میں کہا نہیں غور کرو کہ او یا ہاں ہوئی تھی غلطی، کیا غلطی ہوئی تھی؟ پھر سر کھجا رہا ہے، کون سی رکعت میں ہوئی تھی، کیا بات ہو گئی تھی؟ تو بیچارہ جب نہیں بتا سکا، میں نے کہا دال میں کالا ہے، دال میں کالا ہے، کوئی مسئلہ ہے بھائی بتا مجھے؟ کہ جی نہیں کوئی بات نہیں، بس وہ ذہن ہے نا آدمی کا، کبھی کبھی نہیں ہوتا، تو میرا ذہن ادھر ادھر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا، کہاں گیا تھا ذہن، بتاؤ، چور پکڑا گیا ہے، چور پکڑ میں آ گیا۔ تو شروع میں تو نہیں بتایا، پھر بیچارہ ایک دن آیا میرے پاس اور آ کر کے لمبا ایک پرچہ لکھ کے لایا، اور جی میں فلاں دکان میں چلا گیا، امریکہ کا لڑکا تھا، میں فلاں دکان میں گیا، وہاں ایک لیڈیز جو ہے وہ ہیلپ کر رہی تھی، اور اس سے میری سلام دعا ہوئی، اس نے میرا نمبر لے لیا اور اس کے بعد مجھے فون کرنے لگی۔ انسان کیسے کہے نمبر لے لیا؟ میں نے کہا نمبر لے لیا کیوں نہیں کہتے دے دیا؟ کیوں دے دیا میں اپنا قصور ہوتا ہے نا۔ طالب علم کے جب امتحان میں نمبر کم آتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں استاد نے مجھے نمبر کم دیے، اور جب حسن کے نمبر اچھے آئیں گے تو کہے گا ابا میں اپنے فلاں ایگزام میں، فلاں کتاب کے ایگزام میں اتنے نمبر لایا ہوں۔ تو کہہ رہا ہے اس نے نمبر لے لیا، مجھے فون کرنا شروع کر دیا، اور میں بھی پھر کبھی کبھی فون کرتا الغرض خلاصہ اس نے مجھ کو کہا نماز شروع کرتا ہوں تو تکبیر کہنے کے بعد سے لے کے سلام پھرنے تک اپنے ذہن و دماغ میں اسی کو سوچتا رہتا ہوں اور اسی کا طواف اور چکر کاٹتا رہتا ہوں۔ اس ویکینڈ میں ملوں گا، ہدیہ کیسے دوں گا، آئس کریم خریدوں گا، کہاں ملاقات کروں گا، کیا میسج بھیجوں، کیا ہدیہ خریدوں، کیا یہ کروں، بس اسی اس میں چکر کاٹتا رہتا ہوں۔ سلام پھرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں تھا، نماز میں تھا۔ تو پیرے پیارو، یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں آیا کہ ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر اور پھینک کے مار دی جاتی ہے، اور یہ کہتی ہے برباد ہو تو جس طرح سے تو نے مجھے برباد کیا، تجھے بھی اللہ برباد کرے۔ اسی لیے خالی نماز جا کے کھڑے ہو جانا یہ مقصود نہیں ہے کہ ارکان کر لیا اور ہو گیا، بس نہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں ایک ہے وجود اعمال اور ایک ہے قبول اعمال۔ قبول اعمال مقبولہ۔ تو اس وقت لمبا بیان مقصد نہیں ہوتا جی، بس اتنی باتیں کافی ہے۔ محاسبہ اور مراقبہ کو میں ذرا سا بتا دوں 2-4 منٹ میں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی زندگی میں میرے بھائیو یہ
زندگی کا معمول بنانا چاہیے. میں اپنے کو بھی خطاب کر رہا ہوں اور دراصل پہلے اپنے ہی کو کرتا ہوں، پھر آپ حضرات سے گفتگو کرتا ہوں. وہ معمول یہ ہونا چاہیے کہ روزانہ ہم جب رات کو بستر پہ لیٹیں تو ذرا خیال کر لے کہ آج تو میں بستر پر اپنے اختیار سے لیٹ رہا ہوں، کل لوگ اٹھا کر زمین کے بستر پر ڈائریکٹ مجھے میرے اختیار کے بغیر اس گڈھے میں جا کے ڈال کے آئیں گے اس بستر پر. تو لاؤ ذرا آج ہی سوچ لوں، جو اچھے اچھے اعمال ہو گئے اللہ کا شکر ادا کر لے، اور جہاں جو کمی ہو گئی، کسی طرح کی نماز دھیان سے نہیں پڑھی گئی، فلاں کو گالی دے دی، فلاں کو تکلیف دے جملہ بول دیا، تو یہ پورا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. اور جس آدمی سے کوئی انبن ہو گئی تھی اور کوئی ایسا ویسا جملہ دل توڑنے والا بول لیا تھا، اس سے جا کے الگ سے حقوق العباد اسے کہتے ہیں. ہاں، یہ ہے محاسبہ اور ایک ہے مراقبہ. یہ دو عمل کوئی اپنی زندگی میں معمول بنا کے دیکھے. مراقبہ کیا ہے؟ میں گویا کہ مر چکا ہوں اور قبر کے گڈھے میں. یہ مظفر بھائی بتا رہے تھے کہ پچھلے سال جب حج وغیرہ میں آئے تو کوئی اقربا اجزاء میں سے کسی کا یہاں انتقال ہوا، تو اس موقع پر ان کو تدفین کا موقع ملا کہ اتنے نیچے تک قبر تھی اور وہ باقاعدہ سیڑھی سے نیچے گئے اور بدن کو رکھا. تو یہ بیان کر رہے تھے، میں دل میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کل انسان کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے، دیکھ لو یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ. جب ہم جاتے ہیں اس طرح سے قبر میں، جی کچھ بھی تو نہیں لے کے جاتے، جو لباس، جو کپڑے، جو ڈریس شاندار الماری میں لٹکے ہوئے وہ بھی سارے یہی رہ جاتے ہیں. یہ احرام، اس کا ایک نقطہ یہی ہے، یہ جو احرام کی دو چادریں ہیں، ان کا ایک راز اور نقطہ یہی ہے کہ کل کو تمہیں انہی دو چادروں میں یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا. ہاں، اس لیے بھائیو ہم یہ سوچیں کہ گویا کہ میں مر رہا ہوں اور قبر میں رکھا جا رہا ہوں، اور دنیا کا سارا ساز و سامان جس کے لیے میں اپنا عیش و آرام بھی ختم کر رہا ہوں اور نمازیں اور دین کے کاموں کو بھی جس کی خاطر چھوڑ رہا ہوں، سارا یہیں رکھا رہ گیا. اور مجھے میرے یار و احباب، میرے دوست اور متعلقین کندھوں پر اٹھا کر لیے چلے جا رہے ہیں، اور اب وہاں میں بالکل تنہا ہوں، کوئی چیز میرے ساتھ نہیں گئی. یہ تصور کرے، دھیان میں سوچے، اسے مراقبہ کہتے ہیں. اللہ کے سامنے پیش ہوں، حساب ہو رہا ہے. میراث کیوں نہیں دی تھی مال کی؟ حساب ہو رہا ہے. فلاں سے یہ جملے کیوں بولے تھے؟ فلاں کو تکلیف کیوں دی تھی؟ اور یہ کیوں کیا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ اگر اس طرح آدمی سوچتا رہے، مگر ہماری سوچ الٹی ہے. جو دنیا کی خواہشات لگ گئی تو ہم الٹا سوچتے ہیں. جا رہے ہیں آگے کو، سوچ رہے ہیں پیچھے کی. ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدم سوء دنیا، نظر سوء دنیا، قدم سوء عقبا، کہاں جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو؟ جا تو رہے ہو آگے کو. ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کو لے کے تو جا رہا ہے آگے کو، اور دیکھ رہا ہے پیچھے کو، ٹکر ہوگی، مرے گا خود بھی اور سارے پیسنجر سوار سے مر جائیں گے. اللہ 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 تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے. روز ہم قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور قبر کی طرف قریب چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیو، شرح صدر اسلام کے لیے جو ایک آیت ہے قرآن میں، جسے اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے ہدایت جس کو دینا چاہتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں اس کی نشانی ہے، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل ورودہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے اس کی تیاری؟ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے اپنے کو دور کر لینا، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف متوجہ ہو جانا، اور والاستعداد للموت قبل ورود یا نزولی، جو بھی الفاظ ہیں، موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کرنا. اس پر تو میں پورا بیان کیا کرتا ہوں، ہے ہی بیان کی چیز یہ. التجافی عن دار الغرور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا التجافی عن الدنیا، دنیا سے دوری نہ. دلیل بھی دے دی، اسی جملے میں دلیل بھی ہے. ارے نادان، جب یہ دھوکے کا گھر ٹھہرا تو اس میں دھوکے میں پڑ کر کیوں مگن اور محو ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور الفاظ معجزانہ ہوتے تھے. حقیقت بتا رہا ہوں، میں جب قرآن میں غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے کہ متاع الغرور، تو دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کی بظاہر خوشی گویا حقیقی خوشی نہیں، اس کا بظاہر غم حقیقی غم نہیں، اس کی ظاہری تکلیفیں حقیقی تکلیف نہیں، اس کی ظاہری لذتیں حقیقی لذتیں نہیں نظر آتی ہے ہم کو۔ پردہ جیسے ہٹا، پردہ آنکھ بند ہوئی اور پردہ ہٹا تو سامنے نظر آ جائے گا کہ حقیقت کیا تھی اور وہ کیا تھا۔ متاع الغرور میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، بظاہر یہاں کی چمک دمک۔ خواجہ صاحب وہ لکھنؤ کو غالباً جی خوب سجایا گیا تھا، وائس سرائے برطانیہ یا کون تھا جو چلا آ رہا تھا اس کی خاطر، تو خواجہ صاحب نے یہ شعر کہے تھے کہ ان رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، ان رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے، آئے آئے آئے، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے۔ درس عبرت ہے چشم عنا دل، کس طرح نم ہے غم سے خزاں میں۔ بلبل کی آنکھیں عبرت کا سامان بنی ہوئی ہے، وہ بیچاری جب موسم بہار آیا تو سمجھ بیٹھی تھی کہ بس یہ تو زبردست آیا ہے، اور اپنا آشیانہ بنا لیا اور چہچہاتی پھر رہی ہے اور مگن ہے بالکل۔ لیکن جب موسم پتجھڑ کا موسم آ گیا، موسم خریف آیا اور سارے پتے شاخیں جھڑ گئی اور اس کا گھونسلہ بھی جاتا رہا، اب وہ بیچاری روتی پھر رہی ہے، ہائے کہاں گیا میرا آشیانہ۔ اے بلبل، تو نے اس وقت ان بہاروں سے دل لگا لیا تھا، یہ غلطی کی تھی۔ اے انسان، دنیا کی رنگ رلیوں اور بہاروں سے دل نہ لگانا، یہ دنیا جو ہے بہت جلد، یعنی حلوۃ خضرۃ حدیث شریف میں آیا، میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آزمانے کے لیے ہم کو بھیجا ہے، دل نہ لگانا۔ بس ختم کرتا ہوں حضرت کے کچھ اشعار پڑھ کر کے کہ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا۔ ہائے ہائے کیا فرمایا حضرت نے، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤ، اور یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں، تو ان کو دل دے کے زندگی کو ارے جفا سے آہنگ کیوں بناؤ۔ کیوں میں ان کو دل دوں خواہ کے لیے؟ ارے دل تو صرف ایک اکیلے اللہ کو دینے کی چیز ہے۔ میرے شیخ مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک زبان اور ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے۔ فرشتہ تھے بظاہر، یعنی صورت انسان کی تھی لیکن اوصاف و خصائل و عادات فرشتے کے تھے۔ ایسے میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کو میں نے اپنی زندگی میں پایا اور دیکھا، کیا کہنے صاحب۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اور ہمیں غفلتوں کی والی زندگی سے اللہ نکال لے۔ ہماری نمازیں خشوع و خضوع اور انابت اللہ، استحضار عظمت خداوندی کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے دے۔ بس یہیں پر مضمون ختم ہے، فجر کے بعد زیادہ لمبا کرنے کی عادت ہی نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ